رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یہ جو میں نے چھوٹی سی ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے، اس کو بات اگر سمجھ لیں تو میرے خیال بھٹکیں گے کبھی نہ۔ اگر اس سے تجاوز کریں گے یا اس میں کمی کریں گے، دونوں رائے فرار ہونے کے برابر ہیں، وہ دونوں کفر میں چلے جائیں گے۔ ان سے نہ آگے بڑھیں نہ ان سے کمی کریں۔ یہ ہے کہ نبی مسلمانوں کے لیے بالمومنین یعنی سارے جمع کا لفظ ہے، سارے مومنوں کے لیے من انفسہم، من من سے ہونا ان سے، مومنوں سے، انفسہم ان کی جانوں سے، اولا کسے کہتے ہیں؟ بڑے، مالک، نبی مالک، انفسہم تمہاری جانوں سے بڑھ کر، کیونکہ اس کی حد نہیں ہے، اس کی جانوں سے، آپ کی جانوں سے، مومنوں کی جانوں سے مالک ہیں نبی، ان کی جان سے زیادہ یعنی محبت رکھنے والے مالک ہیں۔ اپنی جان اس کے مالک نہیں ہے، اللہ کے رسول مالک ہیں۔ واضح اگر پڑھنا چاہے تو ایک بار نہیں 20 بار پڑھ لیں۔ سورۃ الاحزاب پارہ 21 آیت نمبر 5 یہ پڑھ لیں۔ جو اس وقت ازواجہم امہاتہم، ام المومنین یہ جتنے بھی ہیں نا، ساری نبیوں کی مائیں، بیویاں آپ کی مائیں ہیں امت کی۔ یہ کیا؟ ازواجہ امہاتہم، ازواجہ ان کی بیویاں، امہاتہم تمہاری مائیں ہیں۔ تو جو نبیوں کی ماؤں کے ساتھ اگر فرض کیا کوئی ایسا لب و لہجہ اختیار کریں تو کیا یہ قرآن کریم کا انکار نہیں کیا آپ نے؟ جیسے مجھے ایک ایس ایچ او نے مجھے فون کیا تو کچھ کہنے لگی کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو زلیخا کی ساتھ کی ہیں۔ قربان جاؤں زلیخا کی قسمت پہ جس کو نبی خامند ملا۔ یار کیا کہہ رہے ہو تو اسی بات پہ ہے کہ میں ایسے ہوں۔ نہیں دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا، تو ایسے بات تھی نا کہ انہوں نے وہ کیا کیا کہ نبی پہ ایسے کیا، تو میں نے کہا انہوں نے تو نبی سے محبت کی ہے، تو دیوانہ ہوگی ان کی نبی کی محبت میں۔ وہ نبی کی ساتھ محبت کرنے والا دوزخ میں جائے گا؟ کیا آپ کا ایمان ہے کہ جو نبی سے محبت کرے وہ دوزخ میں جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ نبیوں کی جو بیویاں ہیں آپ کی مائیں ہیں۔ آیت نمبر 5 سورۃ احزاب 21 پارہ۔ اگر یہ نہ ہو تو میں اری زبان بھی کاٹ دیں، بے شک گردن بھی کاٹ دیں، میں جو بات کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کروں گا کہ آپ کی جانوں سے بڑھ کر اس کی شان ہے، آپ کی جانوں سے بڑھ کر نبی کی شان ہے، اولا یعنی اس سے اوپر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے میرے آقا حضور نے پوچھا، عمر میں آپ کو کتنا پیارا لگتا ہوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کوئی مجال نہیں، اپنی جان سے بڑھ کر ہر چیز سے زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا حضور اپنی جان مال اولاد سے بڑھ کر محبت ہے رسول سے۔ کہا اب ایمان کامل ہوا ہے۔ ایمان کی صفت یہ ہے کہ محبت رسول کی جائے۔ جو محبت رسول سے اگر اس کا تعلق نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بھائی جتنی عزت تو پھر اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بھائی کا کلمہ پڑھتا جائے اگر برابر ہے ان کی حیثیت۔ تو یہ سنا نا کہ اتنی عزت کرنی چاہیے نبی کی کو اپنے بڑے بھائی جیسی، تو پھر کلمہ کیوں پڑھ رہا بھائی؟ کیا ضرورت ہے؟ پھر بڑے بھائی کو ہی پکارتا رہو، وہ تو گھر میں ہے نا، رشتہ دار ہے، تمہاری مما کا جایا ہوا ہے، وہ تو آمنہ کے لال ہیں، یہ ان کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ ایسی باتیں بہودہ کرنا، پھر
آج ایک نعت سن رہا تھا جو میں پہلے بڑی اس کا آواز شوق سے سنتا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ علی نبی کا بھی امام ہے, علی نبی کا بھی امام ہے. جو نبیوں کا امام ہے, پیارے نبی محمد رسول اللہ نبیوں کے امام ہے, تمام نبیوں کے امام. وہ نبی بھی اس میں شامل ہیں جن کو حضرت آدم علیہ السلام, آدم صفی اللہ کہا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام صلاۃ کا کیا اسم ذات, کیا میں اسم مبارک تھا؟ صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ. یعنی ان کا نام یہ, ان کو جس کے لیے فاسجدوا سجدہ کرو لآدم, واسطے آدم کے, یہ میری رضا ہے, میرا حکم ہے. علم کا مطلب یہ امر, حکم ہونا. قال کا مطلب ہے فعل ہے. حکم ہوا کہ فاسجدوا سجدہ کرو سارے لآدم, واسطے آدم کے. یہ نہیں کہ میرے لیے سجدہ کرو, آدم کے لیے, کہ میری رضا اس میں ہے کہ میرے آدم کی, میرے نبی کی ساتھ محبت کی جائے. یہ تعظیمی سجدہ تھا, یہ عبادت کا سجدہ نہ تھا, تعظیم کروانی تھی. اس کا مطلب اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ جو نبی سے محبت کرتا ہے دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے, قطعاً وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. دوزخ میں جانا تو درکنار, اس کی سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا. تو یہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں, کون آدمی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت رکھتا ہو تو اہل بیت سے محبت نہ رکھتا. کوئی ایسا ہے کوئی کوئی جو نبی کی آل سے محبت نہ رکھتا ہو؟ تو پھر ویسے باتیں بنا کر, نہیں جی یہ علی کا نام تو ایسے لگتا ہے. کس کو لگتا ہے بھائی؟ یہ آپ کو ہی لگتا ہوگا, کیونکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جیسا کوئی انسان دوسرے پہ الزام لگاتا ہے وہ اس میں خود مبتلا ہوتا ہے. جو خود منافق ہوتا ہے دوسرے کو منافق کہے گا, وہ خود بے ایمان ہوتا ہے دوسروں کو بھی کہے گا. جو خود مومن ہوتا ہے اسے سارے لوگ مومن ہی نظر آتے ہیں. جیسی کوئی ہم اینک پہن لیتے ہیں, اگر سبز ہو تو سارے جدھر بھی دیکھیں گے سبز ہی نظر آئے گا. بات اینک کی کمال ہے وہ. تو جو جس کی اینک کالی ہوگی, پتا کہ یہ تو سارے کا سارا یہ کالا سیاہ, یہ تو بادل جو چھائے ہوئے ہیں. بات ہے کہ اس کے اندر جو نور ایمان کی اینک ہے اس میں خرابی ہے. وہ کہاں سے ملے گی؟ پیروی رسول سے, محبت رسول سے. اگر وہ میسر نہیں آئی تو پھر ہم سارے نعرے لگانے سے کے لیے کچھ حاصل نہیں ہوگا کہ نبی اولا ہیں, یعنی آپ سے بالا تر ہیں, اعلیٰ ہیں. کس سے؟ من انفسہم, انفسہم, آپ کی جانوں سے بڑھ کر. انفسا کہتے ہیں جانوں کو, جان کو. نفس فلاں نفس کو مار, معصوم نفس کو مار دیا. یہ یعنی کیا؟ جان پیارے ہیں. تو پھر کیا؟ جو نبیوں کی بیویاں ہیں آپ کی مائیں ہیں. تو جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یا فرض کیا کہ حضرت زلیخا الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی ایسی باتیں کریں, یار خدا کا خوف کرو. یہ اللہ کی حکم سرین خلا ورزی کرتے ہو تو چند ٹکے کے لیے اگر کوئی لکھ دیتا ہے کہ یہ پڑھو تو آواز اچھی ہے تو پیسے لینے کے لیے یہ بکواس کر دیتے ہو. کم سے کم یہ تو رکھو نبی کی شان کی کا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سارے کے سارے نیک اعمال خاک میں ملا دیے جائیں. نبی کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھو. ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری زندگی کے اعمال خاک میں ملا دیے جائیں. کہ اس سے پتہ چلا جس کی آواز سے آواز اللہ کو ناپسند ہے کہ آواز سے میرے نبی سے آواز سے آواز کوئی اونچی ہو جائے تو یہ اس کی شان ہی کو نیچے دبا لینا. نعوذ باللہ من ذالک. پھر یہ دیکھ لو حالت کیا ہو رہی ہے. پھر سڑی داڑھی رکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہے جب تک اسے پریکٹیکل نور ایمان اندر نہیں آ چکا. جب نبی سے محبت کریں گے تو نور ایمان اجاگر ہوگا. آپ ذکر الہی میں جب انوار الہی سینے میں اتریں گے تو نور ایمان میسر آئے گا. اسی نور ایمان سے دیکھیں گے تو بابا آدم بھی نظر آئے گا, محمد رسول اللہ بھی نظر آئیں گے. میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں, باقی ایسے ہے. اگر فرض کیا یہ دونوں میں ہیں, ہم دونوں ایسے ہی ہیں, نہ تو نبی سے محبت رکھتے ہیں نہ پیروی رسول میں ہیں,
پھر آپ اپنے آپ کو اتنی پارساز جان رہے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، ممبر رسول پہ غیبت کر رہے ہیں کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ ٹیڑھی پسری سے پیدا ہوئی ہیں، یہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، تو تمہاری ماما کیا تھی؟ وہ بھی تو اسی میں آتی ہے نا، امہات المومنین کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تو انہی میں آتی ہیں، تو پھر بیٹھا کہاں ہے ممبر رسول پہ؟ تو کیا کیا رہا قرآن کریم کے خلاف ہے؟ کیا ہے؟ امام خطیب اعظم پاکستان، ایک مسجد میں کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی تو نام کیا، خطیب اعظم پاکستان، انہیں پورے پاکستان کا خطیب کر خطابت کرنے والا۔ جھوٹ تو کہاں بول رہے ہو؟ روضہ رسول پہ۔ جھوٹ کہاں بول رہے ہو؟ ممبر رسول پہ، ممبر رسول پہ بیٹھ کر، محراب میں کھڑے ہو کر۔ تو کیا پھر ماڑی موٹی جنت کا تو وعدہ ہی نہیں ہے نا؟ جنت فردوس میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا، جو نبیوں کے لیے جنت اللہ نے تیار کی ہے اس سے بھی اعلیٰ ایک نئی قسم کی۔ تو کام کیا کر رہے ہیں ہم؟ زکوٰۃ ہم لوگ نہیں دیتے، بے شمار بڑی بڑی کوٹھیاں جو اچھا جی زکوٰۃ جب میں نے دینی تو کوئی بھی نہیں دینا، میں دینی رہنی ہے زکوٰۃ دیتی رہتی ہوں۔ اچھا زکوٰۃ کی شرح کیا ہے بیبی بھاجو؟ کیا شرح زکوٰۃ کی؟ نہیں وہ تو ایسے ہے، میں دیتی رہتی ہوں، ایسے جب بھی کوئی آتا دیتی رہتی ہوں۔ شرح کا زکوٰۃ کا پتہ نہیں ہے تو میں نے کیا آرام نہ کھلاؤ کسی کو، ہر کسی کو آرام نہ دو۔ یہ پہلے مال ہی آپ کا مزکی نہیں ہے، اور مزکی کب ہوگا؟ زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ہی نہیں دیا۔ زکوٰۃ کا لفظ کہاں سے نکلا؟ مزکی سے نکلا۔ تو زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال پاک ہوگا، تو مال پاک دیں نا، اپنے والد کی ختم میں یا اپنی دم والدہ کی ختم میں کریں گے تو پاک مال ہونا چاہیے۔ تو مال ہی حلال نہیں ہے تو پھر کریں گے کیا؟ یہ جو ہے نا، یہ تو منہ میں ایسے یہ کرو پہن رکھا ہے، ماسک پہن رکھا ہے، یہ نماز نہیں ہوگی یار۔ یہ چھوڑے، اس کپڑے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی نیت کو درست کریں، پہلے دیکھیں وہ ہم نے بجلی بل تو ہم نہیں دیتے، یہ پورے ملک کی غداری کر رہے ہیں، بجلی کے بل ہم نہیں دیتے، زکوٰۃ ہم نہیں ادا کرتے، مسکینوں کو ہم کھانا نہیں دیتے۔ کوئی غریب آدمی اگر کسی کا گھر نہیں ہے، کرائے پہ مکان دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ میں کرائے پہ مکان بھی اگر وہ مانگے تو یار تمہارا کوئی تصدیق کرنے والا ہی نہیں یار، بابے کا تو بیٹا ہے نا یار، اس سے بڑی کون سی تصدیق چاہتے ہو آپ؟ یہ ٹھیک ہے بڑی شان ہے، مگر یہ دیکھ لو کہ آپ بابے کے ان بابیوں کو چھوڑو جی۔ وہ ہمارے کہتے تھے یہ سائیں مست رحمت اللہ کو ہوئے تھے تو مستی میں تھے، یہ ان کا لباس ہے یار۔ بابے کو پیچھے نہ بھائی، بابے کا بابا جو اس کو پوچھو، اس کو مان لے، جو بابے کو مانتا ہے نا اس کو مان لے۔ تمام انبیاء علیہ السلام صلاح نے میرے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ سائیں مست کیا ہوتا ہے یار؟ کیا تمام دنیا کے اولیاء جمع کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں؟ تو کیا بات کر رہے ہو یار؟ یہ میرا جو فقیر تھا وہ بابا مست تھا، میں چونکہ یہ اس کا لباس تھا تو میں ایسے کر رہا ہوں، کیا کہ مجھے پہچانا چاہوں دور سے، یہ تو سائیں لوگ ہیں۔ تو سائیں لوگوں کے لیے ایسے لباس کے لیے میں ایک واقعہ عرض کرتا چلوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صلاحت تمام ان کو دیا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام صلاحت کی چونکہ بیٹے تھے وہ، تو وہ بڑے اللہ کے لاڈلے تھے، تو ان کی دعا سے حضرت سلیمان علیہ السلام صلاحت کو روح زمین کی بادشاہی ملی، جس میں جن دیو پریاں بھی آتے تھے اور جانور بھی آتے تھے۔ ہدہد کا ذکر ہے قرآن کریم میں، ہدہد کو بجا کے گھر حاضر کیوں رہا ہے؟ تو بال سے پکڑا تو ہدہد نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے بادشاہ سلامت، اللہ سے ڈرو، میرا سر کے بالوں کو چھوڑ دو۔ اس نے بھی اللہ ہی کو کہا، یا اللہ کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی تو نبی ہے، جہاں نبی بھی تھر تھر کانپتے ہیں اس کی جلال اور جمال کے سامنے، یار اس سے اور بڑھ کر کیا کہہ رہے ہو؟ اس سے اور زیادہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ پھر وہ نبی جو تمام تبار حقائق جو الہی ہیں وہ بیان کرنے والے جو اس کو نبی کہتے ہیں، پیغمبر پیغام دینے والا، رسول جو رسالہ جس پر کتاب نازل ہوئی، 4 ہی کتابیں آئی ہیں، ان کو رسول کہتے ہیں۔
نبی وہ ہے جو پچھلے نبی کی پیروی کرتے ہوئے آگے جو ان کا پیغام دے رہا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ پہلی بات ہے ہمیں یہ سب بات کا علم ہی نہیں ہے۔ اگر پوچھیں کوئی واقعہ پوچھیں تو وہ تو آتا ہی نہیں ہے مولوی صاحب کو، صرف ختم کھانے کے علاوہ تو کوئی ہمارے نزدیک کو بات ہی نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ ختم کی اس قرضے میں کھا رہے ہیں، کیا اس نے کبھی زکوٰۃ بھی دی ہے؟ کیا وہ راشی تو نہیں ہے؟ رشوت لینے والا ہے؟ کیا اس میں بینکاری کرتا وہ سود لینے والا ہے؟ میرے پیسے بھی بینک میں ہیں، مگر میں خنزیر کا پیشاب پینا اس سے بھی بدتر سمجھتا ہوں جو سود کے پیسے ہیں۔ فرض کیا ایک سود کے پیسے میں ہم ختم شریف لکھنے سے اپاک ہو جائے گا، ایسی بات نہ مانے کریں۔ پھر وہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کئی دن افاق کشی میں گزارے ہیں، مگر مسکین کو سائل کو خالی جانے نہیں دیا۔ وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب آپ کے پاس کوئی سائل آئے تو اس پہ تنقید نہ کرو۔ یہ نہ موٹا ڈاڈ ہے، چنگا اچھا خاصا ہے تو یہ مانگ رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ بات دیتا تو ہے نہیں، شرم لا رہا ہے تو اسے شرم کی بات کر رہا ہے۔ دیا کتنا اتنے؟ کوئی نہیں، دینا کیا چیز ہے، کیا دینا تھا؟ یہ تو پیشہ ور ہیں، یہ چگھیوں والوں کو دینا حرام ہے، قطعی حرام ہے۔ یار ان کی کوئی جائیدادیں فیکٹریاں چلتی ہیں، کپڑے کے مکان کے نیچے بیٹھ کر وہ کھانا کھا لیتے ہیں، ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے گاؤں سے مانگ کر لے آتے ہیں، ایک ہی لفافے میں سب کچھ انہوں نے ڈالا ہوتا ہے، تو اسی سے اگر آپ کو کھانا پڑے تو آپ کھائے گی نہیں، الٹی ہو جائے گی۔ اسے نیچے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، وہیں پہ سو جائیں گے۔ لیروں کا بنایا ہوا مکان۔ یار یہ تو بات سمجھ لیں کہ اے تو میرے پیو نہیں لا دینا، میرے بابا کی اولاد ہے نا، بابا آدم علیہ السلام سے کی، وہ کون سے آئے ہیں یار؟ وہ کیسے پیدا ہو گئے؟ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں۔ پیدا کس کی ہیں؟ اللہ نے۔ ان کو حقیر کیسے بنایا اس نے؟ آپ کی آزمائش کے لیے، آپ کو طاقتور بنایا آپ کی آزمائش کے لیے۔ کئی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے فن خوان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صلوات بھی جب ایسے ہوا، گھوڑوں سے پیار کیا، تو اللہ نے کہا اچھا میں نے سلیمان تجھے جانچ لیا ہے، یہی لفظ وہاں لکھے ہوئے، تجھے میں نے جانچ لیا کہ تو مجھے چھوڑ کر گھوڑوں سے پیار کر رہا ہے، تو بادشاہی چھین لی۔ دیکھیں کتنی پاور ہے، کیا مجال ہے کسی کی؟ کوئی اللہ کے جمال و جلال کے سامنے کھڑا ہو، پھر اپنی طرف سے ہم خود ساختہ قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کریں، تو شعروں میں لے کر آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ پھر ایسے کریں کہ اچھا جی ایک کتاب ہم نے نکالنی ہے، اس کا موق ہوتا ہے، اس کا 10 روپیے 10 یا 500 روپیہ اس کا موق ہے۔ اچھا جی موق میں تھا کیا لکھا کہ ایک بکرا کالا ہو یا چٹا ہو یا ایسے ہو تو یہ دیں، تو بابا حضور میں کہاں تلاش کرتی پھروں کو کالے سیاہ رنگ کا بکرا، تو مجھے ملے گا ہی نہیں، تو اچھا پھر پیسے جمع کرا دیں۔ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے؟ کوئی مولوی، کوئی خطیب، کوئی پیر مجھے یہ بتائے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لکھا کسی کو دیا پیسے لیے؟ اگر وہ میرے آقا حضور نے نہیں کیا تو یار یہ لوگ ہے کون ہیں؟ پھر اپنی ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کا بایو ڈیٹا کیا ہے؟ یہ خوب ان لوگوں سے اشعار نے، یہ بابوں سے کے پیچھے نہ جائے، یہ مارا بابا، یہ مارا بابا مست، یہ بابا میرا فلاں، یہ ان کے پیچھے نہ جائے، بابے کے بابے کو مان لے کہ تمام جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے امام ہیں میرے آقا حضور۔ ان کے ہوتے ہوئے ہم کسی بابے کو کیوں مانیں بھائی؟ ہم اسی کو مانیں کہ جو ہمارے بابے کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ پیر بھی ہم اس کو مانیں گے جو محمد رسول اللہ کی پیروی والا ہوگا، سنت رسول کا تارک نہ ہوگا، خود پیاسا رہے مگر غریب سائل کی آواز کو خالی نہیں جانے دے گا، سائل کو خالی نہیں جانے دے گا، اسے ہم پیر مانتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ آج لباسی پیر جو ہے، یہ صوفیہ کا پنجابی ورثہ، اس میں تمام تصویریں فوٹیج جو موجود ہیں، دیکھیں کسی کا بھی کوئی ایسا چوگا ہو یا ایسا کوئی کچھ نما کو کپڑا ہو، پٹھے پرانے کپڑے پہن کر اپنے بدن حرام کو ڈھانپ کر ذکر الہی میں روشن رہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کو تو لوگ ویسے دیوبندی کہتے ہیں، مگر جو سچی بات ہے وہ مان لیں، چاہے کوئی بھی کہہ دے۔
ہمارے نزدیک کوئی سنی وابی شیعہ دیوبندی اہل، ہم تو کام کو جانتے ہیں، نام کو ہم کسی کو نہیں مانتے. ہم کام جو کو اچھے کرتا ہے وہ اسے ہم مان لیتے ہیں. جو نبی سے محبت نہیں رکھتا ہم اس سے بھی محبت نہیں رکھتے. جو اولیاء اللہ لوگ ہیں وہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے اور اس کے رسول سے. ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ خود کہہ رہا ہے جو ان کو ذکر میرا کرتا ہے میں ان کا مذکور بن جاتا ہوں، وہ میرے مذکور بن گئے ہیں کہ میں ان کا ذکر جس طرح کیا جائے وہ مذکور ہے. جو ذکر کرنے والا وہ ذاکر ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہاں آپ کی وہ موجودگی سے وہ عالمہ تھی. میں نے کہا کہ ہے کہیں لکھا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ تو ذاکر ہے، تو جس کا ذکر کیا جائے وہ کیا ہے؟ مذکور. کوئی بندہ بھی مذکور بن سکتا ہے. قرآن کریم کی روشنی میں کچھ فرما سکتی ہو؟ ایسی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے کہا فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم، میرے پیو لکھا ہوتا ہے. تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. تو یاد کو یہ ذکر کہتے ہیں نا. اور کیا ہوتا ہے اس کی شان یہ ہے ذکر کرنے کی، ہم اپنے تخلیق اس کی مخلوق ہونے کے ناطے سے ہم ذکر کر رہے ہیں. وہ خالق ہونے سے وہ جو ذکر کرے گا وہ یہی ذکر ہوگا. جیسے کہ ہمارا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ نے فرمایا، آگے ان کا شعر بولیں گے. میاں محمد صاحب کا نام روشن کر دیا. ورفعنا اللہ کا ذکر کو ہوا تو ان کا ذکر بلند ہوا. تو ان کی پہچان میاں محمد بخش عارف کھڑی سرکار رحمۃ اللہ کے دور میں، خواجہ پیر قاسم مولوی رحمۃ اللہ کے دور میں لاکھوں لوگ ہوئے ہیں، اور بھی کروڑوں لوگ ہوئے ہیں. ان کا نام کیوں نہیں آیا؟ چونکہ ان کا اللہ مذکور نہیں بنا. اگر اللہ ان کا مذکور بن جاتا، اللہ ان کے ذکر کو بلند کرتا تو وہ بھی ہو جاتے اور بھی ہو جاتے. جس کا اللہ نے ذکر بلند کیا وہی ہوا. کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ذکر الہی پیروی رسول میں گزار دی ہے، محبت رسول میں گزاری ہے. تو جو نبی سے محبت کرتا ہے یہی صفت ہے ایمان کی، نبیوں سے محبت کرنا. تو یہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض نعوذ باللہ من ذالک ایسی بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ نبی کی سنت کو چھوڑ کر کو اپنے پیر، ٹکے کا پیر، دو آنے کا پیر، وہ اس کی میں وہ احرام پہننے کی چادر جو ہے سنت رسول کو چھوڑ کر اس کی اپنا کر وہ ہم طواف کر رہے ہیں کہ یا بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو نبی کے سنت کے خلاف ہے. یہ کپڑا پہننا تو ایسا نہیں ہے. تو آپ نے تو سفید کپڑے دو چادریں پہنی ہیں. نہیں جی وہ تو چلو ہوا، مگر ہم اپنے پیر کی نشانی ہے، یہ ہمارے پیر کا لباس ہے. یہ یار پیر کو چھوڑیں، بابے کو چھوڑیں، بابے کے بابے کو مان لیں. وہ اس کی بات تو مانی نہیں ہے، تو تمہارے پیر نے بھی نہیں مانی. تو آپ کیا کر رہے ہو؟ کیوں گمراہی کے پیچھے جا رہے ہو؟ ایسے بابوں کے پیچھے جن کو علم نہیں ہے، قرآن سے نسبت نہیں ہے، حدیث سے نسبت نہیں ہے، پیروی رسول میں نہیں ہے، زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتے، بھوکے پیاسے کو کھانا وہ نہیں دیتے. پھر یہ کریں گے کہ ٹیکس گورنمنٹ کا ہم نہیں دیتے. فرض کیا ایک ہی بات لے لیں، اگر بجلی ہم میٹر بند ہے، چوری کی ہے، حضرت علامہ صاحب وہاں سے وضو کریں گے وہ چوری کی بجلی کے پانی سے، تاکہ آپ بدن پاک ہو جائے گا آپ کا. پھر اسی سے کپڑے بھی دھوئیں، استری بھی اسی سے کریں، کبوتر بنے ہوئے مسجد میں جائیں. تو کیا اگلی مسجد میں اگلی صف میں کھڑے ہوں یا پچھلی صف میں، کیا نماز ہے یہ؟ اسی لیے تو بابا بلے شاہ کہہ رہے ہیں یار یہ نماز بھی نہیں تھی جاندے ہو، تپلیت بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، تو لہو بھی پیتی جاندے ہو. یہ تو دسو یہ کی کیتی جاندے ہو؟ یہ تو یہ کیا کرنے ہو یار؟ یہ کیا تماشا بنایا ہے؟ اگر نماز پڑھنا تو پہلے کم سے کم کپڑا تو پاک ہونا چاہیے. تو اگر بجلی چوری ہے تو کپڑا ویسے پاک ہوگا. اگر اسی چوری کی بجلی سے موٹر چلائی تو پانی غسل کیا تو بدن کیسے پاک ہو گیا؟ زکوٰۃ نہیں دی تو کھایا کیا ہے؟ اگر زکوٰۃ کے حقدار ہیں آپ تو زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ مزکی سے لفظ نکلا ہے، اس کو حلال کریں، پاک کریں. تو جو پاک نہیں ہوگا تو اگر حرام کھائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ بینکوں میں رقمیں رکھی ہیں، ان کا سود کھا رہے ہیں. تو مولوی صاحب کو دعوت دیتے ہیں، انہوں نے پوچھا ہی کبھی نہیں کہ بھائی اگر یہ لوگ مجاہدہ کریں، جہاد کریں، بابا ہم ختم پہ تو آ جائیں کہ آپ کے کوئی جو بینک میں رقم ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ ہے؟
اگر سیونگ کا اونٹ ہے تو بابا یہ آپ اپنی دعا کریں تو گھر دے دیں کسی کو. یہ تھوڑی سی ہے کڑوی ہے بات سننے سے، سہرا پریشانی تو ہوتی ہے کہ یہ میں تو کہاں کھڑا ہوں، مگر دیکھنا کامیابی کا راستہ آپ مانیں یا نہ مانیں، کامیابی کا راستہ یہی ہے. غریب آدمی کو کھانا دے، ایک آدمی کو کھانا کھلانے والا ایک روزے کا اسے ثواب ملے گا. مولوی صاحب اگر روزہ قضا ہو گیا تھا کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا. یہی ہے نا یار، اس میں کیا عرضی کی بات ہے؟ اگر سچی بات کہیں تو ایک تو کھانا کھانے میں کیا ملتا ہے؟ ایک روزے کا ثواب ملتا ہے. وہ تو ہم کیا دیتے نہیں ہیں. سائل آئے اگر ہمارے پاس، ہاں یہ ضرور کریں کہ جو بچے ہیں نا ان کو بھیک مانگنے میں نہ لگائیں، دینے والے بنائیں. کسی کو دیں، دینے والے میں ہونے چاہیے. ہر وقت اس کا یہی مشن نہ ہو کہ ہمیں کوئی پیسے دے تو چاہے ہماری عزت رہے یا نہ رہے ہمیں پیسے ملنے چاہیے، یہ بات نہ ہو. میرے دوستو، میرے انتہائی میرے پیارے نبی کے امتیوں، میرے اللہ کے مخلوق اعلیٰ مخلوق جسے اشرف خدا نے کہا تجھے اشرف المخلوقات، شرف سے اشرف نکلا، تجھے شرف بخشا کہ تمام مخلوقوں کو نیچے رکھا، آپ کو بالا تر بنایا. تو بالا تر بنے گا کیسے؟ انسان سے. انسان کے لفظی معنی کیا ہے؟ احسان کرنے والا. اگر کسی جانور کے ساتھ ہم زیادتیاں کریں گے، جانوروں کے ساتھ، تو کیا ہمیں انسان کلوانے کے لیے شرم تو آنی چاہیے. یا ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہماری زندگی لائف کیا ہے ہماری؟ پھر ہمیں چھوٹی سی تکلیف آئے تو چیخ اٹھتے ہیں. جب ہمیں آزادی ملے تو بھول جاتے میں نے یہ کام کیا تو یہ ہو گیا، میں نے یہ کیا تو پھر اپنے ذمہ. جب تکلیف آئے تو اللہ کے ذمہ کہ جی پتہ نہیں ہو کہ آزمائش میاں خدا لب گیا، خدا کی میاں لب گیا تکلیفاں دینے واسطے، خدا پہ شکوے. یہ نہیں پتہ کہ یہ بیماری ایک ایسی رحمت ہے کہ جو گناہ کو معاف کرواتی ہے، درجات کو بلند کرتی ہے. تو اللہ تو کی رضا نصیب ہوتی ہے. تو قیامت کے دن مرنے سے پہلے تو غلمان اور اوریں آ جائیں گی استقبال کے لیے کہ آج اپنے گھر جا رہے ہیں تو بڑی شان سے جائیں، بڑی شان سے جائیں. میرے آقا حضور ایک بار ایسے ہوا کہ ایڑیاں اٹھا کر چلنے لگے، ایک جنازے کے ساتھ گئے تو پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے، یا رسول اللہ یہ آج کیسی آپ چال چل رہے ہیں؟ کہا کہ اس وقت اس فرشتوں کی اتنی ہجوم ہے کہ نیچے جگہ رکھنے کی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ جو اللہ والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اکیلے نہیں بھیجا جاتا، قافلہ دے کر بھیجتے ہیں. اللہ تبارک عزت و شان سے جائیں. ہاں، تو جو عزت شان سے جائیں گے تو پھر ان کی پہلے کیا کریں گے؟ میت کو قبر میں رکھیں گے، اس کی روح بارگاہ الہی میں پیش ہونے کے لیے، حاضری دینے کے لیے آ گیا ہوں. خالق حقیقی سے جا ملا، یہی اعلان کرتے ہیں نا، وہ فوت ہو گئے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. فوت ہونے کا مطلب کیا؟ خالق حقیقی سے ملنا. تو وہ چلے گئے تو روح کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جاتا ہے. جب اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کے روح کا توانا اور مضبوط اور پاکیزہ جانتا ہے تو کہ جو لے جاؤ علیین میں. علیین جنتیوں کے لیے ایک دفتر ہے، وہاں سے مہر لگائے اور اپنی اس آرام گاہ میں چلے جاؤ. اس کی قبر ایک جنت کے حصے میں سے حصہ، جنت کے باغوں سے باغ ہے. تو جو فرض کیا وہ اس نے اپنے روح کو ٹیڑھا، کئی ایکسیڈنٹ حادثات کیے ہیں. جو روح اللہ نے پاک وجود میں داخل کیا تھا وہ تو ہے ہی نہیں ہے، اس کا تو پرزہ بھی نہیں چھوڑا اس نے. کئی ہزاروں غلطیاں کی ہیں، کئی برائیاں کی ہیں، نظریہ بد کی ہے، بے حیائی کی ہے، چوری کی ہے، حرام کھایا ہے، کسی کا حق مارا، کسی کا حق چھینا، کسی بوڑھے سے زیادتی کی ہے، کسی جانور سے زیادتی کی ہے. تو بعد وہ روح اس کا زخمی جب جائے گا تو ٹیڑھا، تو اللہ کہے گا میں نے تو یہ روح نہیں بھیجا تھا، یہ تو میرا روح ہی نہیں ہے بھیجا ہوا، میں نے تو پاک صاف دیا تھا، لے جاؤ اسے سجین پہ. تو وہ واپس نہیں لٹایا جائے گا. وہ سجین میں ایک جیل ہے، جیل کا نام ہے، جتنیوں بارے میں وہاں لکھا سجین میں لے جاؤ. تو اس وقت یہ پچھتانے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ اس کو کیا بنے گا؟
ہمیں زندگی میں استغفر اللہ یہ کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے. دو باتوں کو کبھی نہ مانگنا اللہ سے. ایک تو اللہ سے انصاف کبھی نہ مانگنا. اگر انصاف کرے تو ہم کیڑے مکوڑے جو ہمارے قدموں کے نیچے آتے ہیں ان سے بھی وہ پکڑ سکتا ہے. اللہ معافی مانگتا ہوں، انصاف نہیں مانگتا، اللہ معافی مانگتا ہوں. میں انصاف کے قابل ہے ہی نہیں ہوں. عدل کریں تو تھر تھر کمبے اونچیاں شانہ والے جڑے نیک لوگ ہیں، فضل کریں تو بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کے فضل پہ امید لے کر جائیں، ایک تو ساری زندگی اللہ سے انصاف نہ مانگیں، معافی مانگ لیں، گناہوں کی معافی مانگ لیں. دوسرا یہ ہے کرنا کہ اللہ روزگار کبھی نہ مانگنا. غلطی سے بھی یا اللہ مجھے کوئی روزگار مل جائے، میں بھی کوئی ایسے کروں، روزی مانگ لینا اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما دے. یہ روزگار، اگر روزگار کام کو کہتے ہیں، کام کرتا جائے روزی نہ ملے تو کیا کرے وہ؟ روزی مانگ لو جس بہانے، جس چاہے وہ ثواب پیدا کرے گا. اللہ سے روزی مانگیں، روزگار نہ مانگیں. اللہ سے معافی مانگیں، عدل نہ مانگیں، انصاف نہ مانگیں. تو زندگی کہ اگر سب باتوں کو، سب برائیوں کو، سب خواہشات کو بارگاہ الہی میں قربانی دے دیں گے، کٹے بچے دھمبے لے لے ان کی گردن پہ چھری چلا کر قربانی والا نہ مان جائے، اپنی اس جو اندر ہے، اندر خرابیاں ہیں، اس کی وار خواہش ہے جو، اس کو بارگاہ الہی کی رضا کے لیے قربان کر دیں، تو وہ سارے کے سارے قربانی کرتے ہوئے جب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنے بندوں کہ آج تو میرا ہو گیا اور میں تیرا بن گیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.